آپ صاحب یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں. مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. یہ بھی ایک معلوم ہے آپ کو. جب پتہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی, جب پتہ ہے کہ یہ لوگ پھر وعدہ خلافی کریں گے, تو پھر پوری پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف میاں نواز شریف پہ آ کے رک جاتا ہے, یعنی میاں نواز شریف کی ہی بات کی جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ اپنی تحریک کا آغاز اور تحریک کا اختتام جو ہے وہ نون لیگ اور میاں نواز شریف کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب, یہی بات میں تقریباً آزادی مارچ سے پہلے جو اجلاس ہیں اس بات کی گواہ ہیں. میں نے علیحدگی میں بھی مولانا سے گزارش کی ہے, اجلاسوں کے اندر بھی میں نے بات کی ہے, اور ابھی بھی میں نے برملا بات کی ہے. اب جو آپ کے سوالات ہیں مولانا صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے شخصیت ہیں, آپ ان سے خود بات کریں, کیونکہ میں تنگ آ کر ہی میں نے خود زبان کھولی ہے. اگر میری بات کو سنا جاتا اور مجھے میری بات کو اس حوالے سے دیکھا جاتا کہ کیا میں جماعت کے مفاد میں بات کر رہا ہوں یا جماعت کے کو خراب کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, تو پھر شاید اس بات کا میں جواب دے سکتا تھا. شاید ان کو کوئی سود و زیاں کا زیادہ علم ہوگا. حافظ صاحب یہ کہیے گا, آپ کے جو حالیہ بیانات ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تنگ آ کر زبان کھولی ہے, تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ کو اپنا لہجہ بدلنے کے لیے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, رام کرنے کے ہم رام کو تو مانتے نہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کو ہم مانتے رہیں گے انشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہے, پارٹی کے لوگ ہیں. انشاءاللہ جلد یا بدیر, یہ میں آپ کو رانا صاحب یہ بات عرض کروں گا, دونوں کو آپ لوگ گواہ رہے ہیں, اور جو لوگ سن رہے ہیں ناظرین کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ چند دن کے بعد جو دوبارہ یہ ہمارے ساتھ کریں گے وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا. اور پھر وہ لوگ جو اس وقت جذبات میں آ کر جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا میں نے جو بات کی ہے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے, کیا ہم دوبارہ صحیح سلامت اس سوراخ سے اپنے آپ کو نکال سکیں گے یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. اب بات یہ ہے کہ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پہلے آپ ووٹ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جب آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا, جب آپ کو رعایت نہیں ملتی تو آپ ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. اب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, بلاول صاحب تو چلے گئے گلگت بلتستان میں, وہاں پہ الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے, انہیں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی بیانے آپ کے سامنے ہیں, تو کیا یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم جنوری میں استعفے دے دیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنوری میں استعفے دے دیں گے یا جنوری میں صرف آپ کی جماعت ہی استعفے دے گی؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کیا کوئی حکم خداوندی ہے کہ آپ جنوری میں استعفیٰ دیں؟ یہ 2 سال 2.5 سال گزر گئے ہیں, یہ کیسے گزرے ہیں؟ یعنی آپ کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں, آپ جلو کا اس کو اسمبلی سمجھتے ہیں, پھر آپ اس میں اسپیکر کا بھی الیکشن لڑتے ہیں, اس میں صدارتی الیکشن بھی لڑتے ہیں, اس میں جو ہے نا اسمبلی سے مراد بھی لیتے ہیں, تو یہ تضاد نہیں ہونی چاہیے نا. مخلصانہ طور پر یہ کہ اگر استعفے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو دیں گے. مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے اس حوالے سے اس پہ کاربند ہوں, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی اشر ہوگا جو ہمارے ساتھ آزادی مارچ میں ہوا تھا. یعنی آپ کو خدشہ ہے کہ یہ معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی کریں گے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا. حافظ صاحب ایک بات یہ کہیے گا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا کہ دونوں گھر, جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا گھر اور چھوٹا گھر, وہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے. مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی پیشی پہ عدالت جاتی ہیں اور وہاں پہ ان سے ملاقات کرتی ہیں, بغلگیر ہوتی ہیں. تو نون لیگی جو رہنما ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جذباتی مناظر سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دونوں گھروں میں لڑائی کوئی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یا تاثر دینے کی کوشش کی گئی؟ اصل میں اختلاف نما چیز ہے, اختلاف نہیں ہے. یہ تمام طے شدہ باتیں ہیں اور یہ باقاعدہ طے شدہ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 مہینے جو لندن میں گزارے گئی وہ خاموش کیوں تھے؟ کیا اس وقت جمہوریت بحال تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ 11 مہینے آپ کیوں خاموش رہے, آپ کی بیٹی کیوں خاموش رہی,
اور کیا اب بتائیے گا قوم کو کہ آپ کے جو میڈیکل معاملات تھے کس طرح انہوں نے مینیج کیے، اور پھر اس میں 11 مہینے تک پنجاب کی حکومت اور کوئی عدالت میں کیوں نہیں گیا؟ تو یہ میرے بھائی مکھی کو دیکھے بالے نہیں نکلا جاتا، یہ تمام چیزیں قوم جانتی ہے۔ ایک آخری سوال ہے حافظ صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اختر مینگل صاحب بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سے ملاقات کی۔ اختر مینگل صاحب آپ کی باتوں سے متفق ہیں یا آپ کو منانے آئے ہیں؟ کیا معاملہ، یہ بھی کچھ روشنی ڈال دیں۔ نہیں، اختر مینگل صاحب سے جی ہمارے بہت پرانے ان کے والد صاحب سے اور بلکہ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ میری والدہ کی تعزیت کے لیے وہ چونکہ دبئی میں تھے اور نہیں تھے یہاں پر، وہ تشریف لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی سیاسی لوگ ملتے ہیں بات چیت بھی ہو جاتی ہے، تو سیاست پہ بھی بات ہوئی، پی ڈی ایف کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے آپس میں۔ بنیادی طور پر وہ میری والدہ کے تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے۔